بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 4 کی انگلش کورس بک کا چیپٹر نمبر 8 پڑھیں گے، جس کا نام ہے پرسیس اینڈ میڈوسا۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم اس چیپٹر کا جو مین ٹاپک پڑھیں گے وہ اس چیپٹر کے کویشچنز اور ان کے آنسرز ہیں، یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ اس چیپٹر میں کون سے کویشچنز کورس بک میں دیے گئے ہیں اور ان کے پاسبل آنسرز کیا ہو سکتے ہیں، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائڈ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب بٹن ہے، اسے پریس کر دیجیے اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو کویشچنس آنسر ہیں۔ یہاں آپ کو کویشچن نمبر 1 نظر آ رہا ہوگا۔ Why couldn't Polydex order his soldiers to kill Perseus؟ جو پولیڈیکس بادشاہ تھا وہ پرسیس کو قتل کرنے کے لیے اپنے جو اس کے سولجرز تھے ان کو کیوں نہیں کہا، اس نے آرڈر کیوں نہیں دیا کہ پرسیس کو قتل کر دو۔ یہاں جو ریزن دی گئی ہے بک کے اندر وہ یہ ہے، پولیڈیکس couldn't order his soldiers to kill Perseus، وہ پرسیس کو کل کرنے کا آرڈر نہیں دے سکتا تھا۔ یہ آپ کا تقریباً آلموسٹ کویشچن میں سے ہی سارا یہاں آنسر ادھر تک آ جاتا ہے، بیکوز آگے یہاں سے آگے اس کی ریزن کیا بتائی جا رہی ہے، بیکوز اٹ ووڈ اوفینڈ مینی پیپل۔ آپ کی بک میں اس کا یہی آنسر دیا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا آرڈر کرتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو اوفینسو لیں گے، انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ یہ آرڈر دیا ہے، کیونکہ پرسیس جو ہے ان کے پاس ایز اے گیسٹ ہوتا ہے، بچپن میں انہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے، اس کی پرورش کی ہے، تو بہت سارے اگر یہ اس کو قتل کرنے کا جو ہے آرڈر دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے رسم و رواج کے اور ان کے کلچر کے اگینسٹ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان اس کو قتل کروا دیں، پھر کوئی اس کو قتل کروانے کی ریزن بھی نہیں ہے ایسا جس طرح کی کوئی، تو لوگ جو ہیں وہ اس کو اوفینسو لیں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے، بغاوت کریں گے، اس لیے بادشاہ جو ہے وہ پرسیس کو قتل کروانے کا آرڈر نہیں دے سکتا۔ نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 2، ہاؤ ڈیڈ پرسیس یوز میڈوساز ہیڈ ٹو اچیو ہز گولز؟ اس نے اپنا جو گول ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میڈوسا کا جو ہیڈ تھا اسے کیسے استعمال کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈوسا اس چیپٹر میں انہوں نے بتایا ایک بہت بڑا مونسٹر ہے، اور جو کوئی بھی ایک دفعہ اس کو دیکھ لے، چاہے غلطی سے ہی دیکھے تو وہ فوراً ہی پتھر کا بن جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے پرسیس نے اس کا سر اتار لیا تھا، کاٹ لیا تھا تلوار سے، اب وہ اس کے پاس ہی تھا۔ اب جب یہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کا ایک اور مونسٹر کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہاں اس نے اس ہیڈ کو یوز کیا۔ جیسے ہی وہ مونسٹر اس کے پاس آیا، اس نے کیا کیا کہ میڈوسا کا ہیڈ جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ مونسٹر پتھر کا بن گیا اور ایزیلی اس نے اسے جو ہے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ آنسر دیکھیں، ہی ٹرن دی مونسٹر ٹو اسٹون، اس نے وہ جو مونسٹر اس کے اوپر اٹیک کرنے آ رہا تھا اسے اسٹون میں کنورٹ کر دیا۔ کیسے؟ بائی یوزنگ میڈوساز ہیڈ، اس کا میڈوسا کا ہیڈ اس نے یوز کیا، اس کا منہ جو تھا میڈوسا کا وہ اس مونسٹر کی طرف کر دیا، اور جس کی وجہ سے وہ مونسٹر پتھر کا بن گیا اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 3، از پرسیس اینڈ میڈوسا مائتھ؟ گیو ریزنس فار یور آنسر۔ اس میں یہ پوچھا جا رہے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے پرسیس اینڈ میڈوسا یہ ایک مائتھ ہے۔ مائتھ کا مطلب ہے ایک فرضی کہانی، گریک کلچر میں استعمال کی جاتی ہے، جس میں ایک ہیرو بھی ہوتا ہے اور وہ اسی طرح ایسے بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے جو ریئل لائف میں ہمیں پاسبل نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور اس کے پاس بہت ساری اسپیشل پاورز بھی ہو سکتی ہیں، اس کے پاس جسمانی طاقت بھی زیادہ ہو سکتی ہے، وہ کلیور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی سٹوری کو مائتھ، گریک کلچر میں مائتھ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ گریک کلچر سے سٹوری ہے، تو اس لیے پوچھیں کیا یہ مائتھ ہے؟ یہ جو آپ کی یہ جو بک کے اندر یہ سٹوری ہے، اٹ سیمس لائک اے مائتھ، یہ ایک مائتھ کی طرح ہی ہے، بیکاز سچ تھنگس آر ناٹ پاسبل ان فزیکل ورلڈ، کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری جو یہ فزیکل ورلڈ ہے اس میں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی بلائیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہوں، ان کے پاس ایسی چیزیں ہوں اس طرح کی بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے یہ ایک مائتھ سٹوری ہے۔ نمبر 4 ہے، ڈو یو تھنک پرسیس واز
گریڈی مین گیو ریزنس فار یور آنسر. آپ کے خیال میں جو پرسس تھا کیا یہ ایک لالچی لڑکا تھا؟ نو ہی وازنٹ اے گریڈی مین، یہ ایک لالچی نہیں تھا. کیسے لالچی نہیں تھا؟ ہی واز اے گڈ سن ہو ہیلپ ہز مدر، یہ ایک بہت اچھا تابعدار بیٹا تھا جس نے اپنی ماں کی مدد کی. اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے جب یہ واپس آ رہا تھا، مونسٹر جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس مونسٹر نے ایک شہزادی کو اپنے پاس قید کیا ہوا تھا، اس نے اس کی بھی ہیلپ کی، اس کو بھی شہزادی کو بھی بتایا، یعنی بچا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نرم دل بھی تھا، دوسروں کی ہیلپ بھی کرتا تھا، اور یہ اتنا زیادہ لالچی نہیں تھا. نیکسٹ کویشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. واٹ از یور اوپینین آف دی گاڈس ان پرسس اینڈ میڈوسا، واٹ کوالٹیز ڈو دے ہیو؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس چیپٹر میں جو انہوں نے ڈفرینٹ گاڈس کے بارے میں بتایا ہے، آپ ان گاڈس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ نارملی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا خدا نہیں ہے. یہاں گاڈ سے مراد جو ہے ان کے اسپیشل پیپل، انہوں نے جو ان کے روحانی لوگ ہیں اسے وہ مراد لیا ہے. ان دی اسٹوری گاڈس مین اسپیشل پیپل، جو ان کے روحانی لوگ تھے ان کو انہوں نے گاڈس کا نام دیا، اور ان کے ڈفرینٹ نیمز ہیں، ان کے پاس ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں. جیسے انہوں نے یہاں لکھا ہے ہیڈز ہیلمٹ میکس ہم انویزیبل، جو ہیڈز کے پاس ہیلمٹ تھا، جو شخص بھی وہ ہیلمٹ پہن لے، انویزیبل کا مطلب وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا. ایتھینا شیلڈ ایکس ایز mirror، اور ایتھینا کے پاس جو ایتھینا شیلڈ تھی وہ ایز اے mirror کے طور، شیشے کے طور پر بھی کام کرتی تھی. زیوس سورڈ واز پاورفل، اور جو زیوس کی تلوار تھی وہ بہت زیادہ پاورفل تھی، کسی بھی چیز کو وہ کاٹ سکتی تھی. ہرمیس شوز کین فلائی، اور ہرمیس جو ہے اس کے شوز جو پہن لے وہ ہوا میں اڑ بھی سکتا تھا. یہ جو ہیں 4 قسم کے ان کے روحانی لوگ تھے جن کے بارے میں یہاں میں بتایا گیا ہے، اور ان کے پاس جو کوالٹیز تھیں یا ان کے پاس چیزیں تھیں اس کے بارے میں بھی یہاں بتا دیا گیا ہے. نیکسٹ اور لاسٹ کویشچن ہے. ڈو یو پٹی میڈوسا اور دی گرے سسٹرز، گیو ریزنس فار یور آنسر. کہ جو میڈوسا ایک مونسٹر ہے اس چیپٹر کے اندر، جس کو بادشاہ پولیڈیکس پرسس کو جو ایک مہم دیتا ہے کہ آپ نے میڈوسا کا سر کاٹ کے لانا ہے، یا اس کی جو گرے سسٹرز ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ بہت ہی ڈریڈ فل، خوفناک ہیں، اور وہ کسی پر بھی رحم نہیں کرتی ہیں. کیا آپ کو یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے ڈو یو پٹی میڈوسا، کیا آپ کو میڈوسا کے اوپر ترس آتا ہے یا گرے سسٹرز کے اوپر؟ آنسر دیکھیں. آئی ڈونٹ فیل پٹی فور دیم، میں ان کے لیے کوئی بھی جو ہے رحم نہیں محسوس کرتا. کیوں؟ بیکاز دے ور سمبل آف ہارر اینڈ ٹیرر، کیونکہ وہ خوف و ہراس کا سمبل ہیں، کیونکہ وہ بہت ڈرونی ہیں اور وہ جو ہے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. اس لیے جو رائٹر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اسے اس کے اوپر کوئی بھی پٹی یعنی رحم نہیں آتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے وہ 6 کویشچنس اس چیپٹر میں، اور ان کے جو پاسبل آنسرز تھے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں. آپ نے ان کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لینا ہے. امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا. گھر میں اس کی خوب پریکٹس کیجیے. پیارے اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.